يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر ہمارے تھے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجیے گا کیونکہ اس پہ ہم نے جو لیکچر اپلوڈ کیے ہیں اس سے پہلے اچھا وہ آپ سن لیں گی نا، تو پھر یہ جو آج کا جو لیکچر ہے نا یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جی تو آج کا ٹاپکس ہے ہمارے لڑکا لڑکی کے رشتے کرنے کا طریقہ کیا ہے، رشتہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، لڑکا لڑکی کا انتخاب کیسے کریں، اور ساتھ ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے دیندار ماں تلاش کرو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی سارے ٹاپک ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کور کریں گے کہ عمروں میں فرق کتنا ہونا چاہیے، چھوٹی عمر میں شادی کرنا کتنا نقصان ہے اور کتنا فائدہ ہے، تو اس لیکچر کو پورا سنیے گا۔ بچوں کی شادی کرنا ہے تو تھوڑا مشکل مرحلہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا ہے حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے بتا کے کہ جب لڑکا لڑکی کا رشتہ طے کیا جائے یا دیکھنے کے لیے جائیں تو کن کن باتوں کا خیال رکھیں۔ آئیے تو ہم حدیث سے جانتے ہیں۔ جب بچے شادی کی عمر میں پہنچ جائیں تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے ضرور پوچھیں، لڑکے سے بھی اور لڑکی سے بھی۔ لڑکے کے جوان ہونے کے بعد جب اس کی نسبت طے کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ خود اس سے اس کی رائے ضرور معلوم کریں، اور کیونکہ دیکھیں والدین نا اپنے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کی من پسند لڑکی اور اس کا من پسند لڑکا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کا گزارا کن لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت ماں باپ کو بہت سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے۔ اچھا زبردستی اپنی مرضی کو تھوپنا کہ کوئی چیز کوئی شخص آپ کو پسند آ گیا اپنی بیٹی کے لیے، یا کوئی لڑکی پسند آ گئی بیٹے کے لیے، تو بس اب آپ نے ٹھان لی کہ نہیں بس جو مجھے پسند آ گیا اب میں اپنے بچوں کی شادی انہی سے کروں گی یا کروں گا، تو دیکھیں یہ زبردستی کی شادی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بہت والدین نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ زبردستی شادی کی جائے۔ اگر آپ کو کوئی رشتہ ایسا سمجھ میں آتا ہے اور اپنے بچہ اور بچی کے سامنے اس کو پیش کریں، اگر ان کو اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے تو بالکل منع کریں، زبردستی نہ کریں، اور کم عقل والدین اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ بچوں سے ضرور پوچھیں، لڑکے سے بھی پوچھیں اور لڑکی سے بھی پوچھیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شادی کا پیغام آیا تو حضرت ختیجہ کی طرف سے آیا تھا، اور اس طرح لڑکی بھی اگر کوئی ایسے شخص سے پسند اس کو آ جائے تو بدتمیزیوں سے اور ڈیٹنگ سے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح لڑکے کا بھی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں حضرت موسیٰ ان کی جو وائف تھیں انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ حضرت موسیٰ ان کو اچھے لگے ہیں، تو ہمارے تو معاشرے میں اگر کوئی بیٹی اس طرح کہہ دے تو دوسرے دن تو اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ بہت دقیانوسی سوچ ہے۔ بیٹی اگر ایک نظر میں اگر اس کو کوئی اچھا لگتا ہے، اگر وہ بیٹی بتا دیتی ہے آ کے، تو اس کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح بیٹوں کے لیے بھی ہے، بعض میں نے جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بیٹوں کی بھی بات نہیں سنی جاتی، جب شادی کا معاملہ آتا ہے مرحلہ آتا ہے تو بس والدین کہتے ہیں نہیں جو ہم نے آپ کے لیے دیکھا ہے وہی بہتر ہے۔ والدین سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بالکل ایک سچی بات بتاؤں، ہمارے کوئی جاننے والے ہیں اور انہوں نے یہی کیا کہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی اپنے جو ہے وہ بھائی کے بیٹے سے کر دی، حالانکہ وہ لڑکا بہت خوبصورت سب کچھ تھا، لیکن وہی بات ہے کہ اس بچی کو زبردستی اس کے ساتھ کی گئی اور اس نے شادی تو کر لی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ آخر میں طلاق ہو گئی۔ کیونکہ دیکھیں زبردستی کوئی بھی چیز کرنا نا وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حقوق اور فرائض اسی لیے قرآن مجید میں بتائے ہیں کہ جب انسان کوئی زندگی میں کوئی بھی کام کرے تو پہلے یہ جانے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے،
ہمارے لیے کیا مناسب ہے۔ دیکھیے نا، زندگی تو ان دونوں نے گزارنی ہے نا، اگر انہی دونوں کا آپس میں دل نہیں ملے گا تو پھر اینڈ کیا ہوگا؟ علیحدگی، خطرناک اینڈ ہے نا۔ تو ان کی خوشی کا خیال رکھیں۔ ہاں، اگر ماں باپ کو یہ اندازہ ہو کہ لڑکا لڑکی اپنے نفس کی شرارت اور طبعی آزادی کی وجہ سے ہماری پسند کردہ اچھی جگہ، یعنی جہاں پہ رشتہ ایک اچھی جگہ سے آیا ہوا ہے، اس کو ٹھکرا کر کسی غلط چیز کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات لڑکا لڑکی میں بڑی عام ہو گئی ہے کہ دس از مائی لائف، اس میں اپنے پیرنٹس کو بھی جو ہے نا خاطر میں نہیں لاتے۔ تو جہاں رشتہ طے کر رہے ہیں وہاں کی پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو خوبیاں بتائیں، فوائد بتائیں، ان کی اخلاقی معاملات بتائیں، اور جہاں پر ان کو جو چیز غلط نظر آ رہی ہے تو وہ چیز بھی مینشن کریں، تاکہ جو یہ رشتہ ہے، یہ جو زندگی، یہ رشتہ نہیں ہوتا، یہ زندگی ایک نئی شروع ہونے کو جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ماں باپ بھی اور بچہ بچی دونوں راضی ہوں، ایک ہی پیج پر ہوں۔ اچھا، یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس گھر میں جایا جاتا ہے، وہاں پہ لڑکی کو ایک اسٹیچو بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ چل کے دکھاؤ اور بیٹھ کے دکھاؤ، بول کے دکھاؤ، پھر وہ چائے لے کر آتی ہے۔ خدا را پلیز یہ مت کریں، یہ مت کریں، گناہ ہے۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات ہے، ایسے لوگوں کو بددعا بھی لگتی ہے۔ آپ اس بچی کو پورا اوپر سے نیچے تک اس کے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس کا انٹرویو لینے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس بچی کو، دل پر کیا گزرتی ہوگی اس بچی کے۔ اس کے بھی طریقے ہیں نا، اگر کسی شادی میں کوئی بچی پسند آ جائے یا پھر کسی کے گھر میں اگر آپ جا بھی رہی ہیں تو اس طریقے سے جائیں کہ اس بچی کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کس وجہ سے آئی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ابھی بھی یہ گندی عادتیں پائی جاتی ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے بہانے ان کا خرچہ کروایا جاتا ہے۔ اب بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ سموسے یا چائے رکھ دیتے ہیں تو فوراً رشتہ جو ہے کرنے سے منع کر دیتے ہیں، بھئی یہ تو غریب ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا۔ اور پھر کھانے پینے کے اوپر انسان رشتہ تو نہیں طے کرتا نا، رشتہ طے کرنے کے اصول ہیں، رشتہ طے کرنے کی ایک طریقے ہیں، ایک ادب ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ رشتہ طے کرنے کے لڑکا لڑکی کو جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کون کون چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے رشتہ طے کرنا ہے۔ پرسنلی مجھے بھی یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں، اور یہ چیزوں سے مجھے بھی بہت گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی مجھے بھی جو ہے وہ کسی کے سامنے نوکر بن کے، اور ایک سجا ہوا نوکر جو سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے جائے اور ٹرے ان کے آگے لگائے، پھر وہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو دیکھیں کہ آپ چائے کس طرح ڈال رہی ہیں، بات کس طرح کر رہی ہیں، چل کے دکھائیے، بول کے دکھائیے، پورا ایک انٹرویو جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اور اگر نہیں پسند آئے تو ریجیکٹ کر کے چلے جائیں۔ تو مجھے بھی اس چیز سے اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی کہ جب رشتہ ہوا میرا تو جو میری مدر ان لا تھی، انہوں نے ایک ہم تقریب میں گئے تھے، وہیں انہوں نے پسند کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ بات جو ہے وہ آگے چل پڑی۔ اور میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کی بات بھی بتاؤں کہ ان کا بھی بالکل یہی موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امی اور اپنی سسٹر سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ جہاں بھی لڑکی دیکھنے جائیں، یا تو ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لڑکی دیکھنے آئیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا تو اب لڑکی وہ جیسی بھی ہو، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، کیونکہ کسی کو اس طرح بے عزت کرنا بہت غلط بات ہے۔ یہ کسی نے کسی کو حق نہیں دیا ہوا کہ آپ اس کے گھر میں جا کے اس کا کھائیں بھی، اس کا پئیں بھی، اور ان کی بچی کو ریجیکٹ کر آ جائیں۔ تو الحمدللہ ہم دونوں ایک ہی پیج پہ رہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا دعا مانگا کریں، نیت کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور آپ کی نیت کو بھی قبول کرتا ہے، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جو مجھ سے ہدایت نہیں مانگتے میں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کا معاملہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ لڑکا اور لڑکی اپنے لیے خود بھی اللہ سے اچھے رشتوں کی دعا مانگا کریں۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر میں فرق کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ اب میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اب رشتہ، ابھی تو یہ جان لیا تھا کہ رشتے کے لیے بچوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے کہ نہیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ رشتہ کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور لڑکا لڑکی کا انتخاب کیسے کریں، کن لڑکا لڑکی سے جو ہے وہ رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، شادی کے کامیاب اور ناکام ہونے میں لڑکا لڑکی کی عمر کی فرق میں بھی بہت اس کا کردار ہوتا ہے، کہ لہٰذا دوران شادی دونوں کی عمر کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کل نا اس مسئلے میں لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ مثلاً جوان عورت ہوتی ہے اور لڑکا تھوڑا سا، یعنی آدمی تھوڑا سا بوڑھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر
عورت بوڑھی ہوتی ہے تو لڑکا تھوڑا جوان ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تو اتنا پکا نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ جب جوان تھے تو انہوں نے تھوڑی سی ایجڈ عمر کی عورت سے شادی کی جو حضرت ختیجہ تھی، اور جب وہ تھوڑے سے عمر کے زیادہ ہوئے تو حضرت عائشہ جو عمر کی چھوٹی تھی ان سے شادی کی، تو وہ تو نبھاتے تھے بہت اچھی طریقے سے، بہت پیارے طریقے سے نبھاتے تھے۔ اصولاً تو ان کی حیات طیبہ سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہو تو جاتی ہیں اس طرح کی شادیاں، لیکن ان میں مسئلے مسائل بہت پیدا ہو جاتے ہیں، احساس کمتری آ جاتی ہے۔ ہم عمر جو رشتے ہوتے ہیں، جو میاں بیوی جو کپلز ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جوان ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اور ایک ساتھ ہی بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی احساس کمتری نہیں ہوتی، شک کا پہلو نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ٹرسٹ رہتا ہے، اور جتنی رفاقتیں زیادہ بڑھتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ اتنی ہی محبت اور رشتے میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ اس طرح کی شادیاں نہ کریں، لیکن اگر آپ اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں اگزامپل ہمارے سامنے پیش کی ہوئی ہیں۔ لیکن اس طرح کی شادیاں کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ رشتے میں، زندگی میں، معاملات میں جو ہے وہ سکون رہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور پوائنٹ، بہت کم عمری میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، کیونکہ ابھی جو جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مکمل یا ان میں پختگی نہیں آتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو پھر اس کے بعد اگر حمل ٹھہر جائے تو بچی کے لیے تو بہت ہی بڑی پرابلم آ جاتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی، تو ایک نئی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اگر بچہ بچی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں تو یعنی اچھی عمر کی انتظار کریں جس میں پختگی ہو، لیکن اگر جو بچہ بچی سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کی جوانی نہیں سنبھل رہی، گناہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجحان ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ شادی کر لی جائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ رشتہ طے کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہتر ہے، جیسے لڑکا لڑکی کی عمر کچھ کم یا زیادہ نہ ہو، یعنی لڑکے کی عمر اور لڑکی کی عمر میں تقریباً 2 یا 4 یا بہت ہے تو 5 سال کا اگر ڈفرینس ہو تو وچ از ویری گڈ۔ لڑکے کے لیے بھی ہے اور لڑکی کے لیے بھی یہی ہے کہ کنوارے لڑکا لڑکی سے شادی کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بیوہ سے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی، تاکہ تم اس کے مزے لو اور وہ تمہارے مزے لے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے مطلب وہی اگین یہ فتویٰ ضرور ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑکا لڑکی اگر پسند کرتے ہیں کسی بیوہ، یا اگر کسی کی بیوی مر گئی ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی سے شادی کی جائے۔ بچوں کی شادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیندار ہوں، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے اگر میاں بیوی دونوں ہی دیندار ہوں گے تو روحانی سکون حاصل ہونے کے بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ وہ دونوں خوف خدا کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں گے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، اور ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کا بھی پاس رکھیں گے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اپنی اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا حق ادا کرو۔ تو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسی بات کہ ابھی اولاد تو پیدا نہیں ہے، اس کا حق کہاں سے شروع ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے اولاد کا کہ تم اس کے لیے دیندار ماں کو تلاش کرو، اور عورت سے شادی کرتے وقت ان 4 باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا حسن اور جمال بھی ہو، اور اس کا اچھا مال بھی ہو، یعنی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہو، اور اس کا نسب بھی اچھا ہو، اور دیندار بھی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں کہ تمہارے حق میں دیندار ہی بہتر ہے، مطلب ان تینوں چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، لیکن بہتر آپ کے لیے کیا ہے، کامیابی کیا ہے کہ عورت دیندار ہو، وہ آپ کی نسل کو پالے گی نا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا اس چیز کا المیہ ہے کہ جو چوتھی چیز ہے نا دیندار، اس کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ دینداری پر تو یہ سوچتے نہیں بھائی اگر ہم کوئی دیندار لے آئے اور کوئی مذہبی لڑکی یا لڑکا لے آئے تو وہ تو ناک میں ہمارے بچہ بچی کا ناک میں دم کر دیں گے، کیونکہ دیندار جو بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں رشتے کو۔ اور جو 3 چیزوں کی وجہ سے وہ در حقیقت رشتہ کرتے ہیں نا، حسن و جمال وہ بھی آ کے چلا جاتا ہے، مال و دولت وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر اچھے اخلاق والی دیندار نہیں ہوگی تو حسب نسب بھی اس کے کوئی کام نہیں آئے گا آپ کی نسلوں کے لیے۔ رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں
آپ کا لڑکا کماتا ہے، کیا جاب کرتا ہے، کتنا پڑھا ہے، اس طرح کے سارے سوالات اس سے کرتے ہیں، لیکن ہم کہیں نہیں پوچھتے کہ بچہ نمازی ہے کہ نہیں۔ اور یہ پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ نمازی جو لوگ نہیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ کفر کرتا ہے۔ اگر جو شخص کفر کرے گا صبح سے لے کے شام تک، تو وہ آپ کی بچی کو کیسے سنبھالے گا؟ کیا اعتماد کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو اپنی بچی دیتے ہوئے؟ بالکل اسی طرح لڑکے کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کے لیے دیندار گھرانے میں شادی نہیں کریں گے، یا ایٹ لیسٹ لڑکا دیندار نہیں ہوگا، تو بچی بھی سکون میں نہیں رہے گی، کیونکہ دین اسلام ہم کو مکمل طریقہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا، حقوق اور فرائض کے ساتھ، اور یہ وہی جانے گا جو دیندار انسان ہوگا۔ دینداری کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں یہ خوبی تلاش کی جائے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، رجحانات کیا ہیں، ایمان کا جذبہ کتنا ہے، نماز روزے کی پابند ہے کہ نہیں، تعلیم کتنی ہے، حیا کتنی کرتی ہے، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اگر ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا پہلے، تو یاد رکھیں جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ اس سے زیادہ ورث ہوں گی۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ معاف فرمائے، ہم میں اتنا دین نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ہماری نسلوں میں کہاں سے دین آئے گا؟ کہاں سے آئے گا دین جب ہم خود ہی رول ماڈل نہیں بنیں گے، ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن مجید میں لکھا کیا ہے ہمارے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کرنا کیا ہے، تو اپنی نسلوں کو کیا پالیں گے ہم؟ تو پھر وہ نسلیں کیا پلتی ہیں؟ یا تو کرسچن ہو جاتے ہیں، کچھ ہندو ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یا براروی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو ویسے ہی وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ تو ان چیزوں پر خدا را ضرور توجہ دیجیے۔ اسی طرح عورت کے انتخاب کرنے میں جو باتیں دیکھنی چاہیے ضروری دونوں کے لیے، وہ یہ کہ تندرست ہوں، تو بہت خیال رکھنا چاہیے اس سب چیزوں کا۔ اچھا، اور یہاں پر مینشن کرتی چلوں کہ جب عورت کو پسند کرنے جائیں تو اس میں یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیپلی اس کی آپ جانچ پڑتال کریں، لیکن ہاں تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور اگر خاندان میں کریں تو بہت اچھی بات ہے، صلہ رحمی کا بھی جو ہے وہ آپ کو اجر ملے گا۔ پھر یہ کہ ایٹ لیسٹ اتنا جان لیں کہ جو آپ کے بچہ یا آپ کی بچی کا جو مزاج ہے اس سے تھوڑا بہت میچ کرتے ہوئے وہ بچہ بچی۔ پھر یہ کہ پڑھی لکھی ضرور ہو۔ دیکھیں جب لوگوں میں یعنی لڑکا لڑکی میں اگر تعلیم نہیں ہوتی تو ان میں شعور بھی نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا تو احساس کمتری میں جائیں گے، کانفیڈنس نہیں ہوگا، اپنی نسلوں کو اچھا پال نہیں سکتے، اپنے آپ کو کیری آن نہیں کر سکتے۔ تو دیندار کے ساتھ ساتھ پڑھائی لکھائی کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ لڑکا جو کما رہا ہے وہ حرام کی کمائی تو نہیں ہے۔ جیسے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جو حرام کی کمائی آتی ہے وہ بینک کی جاب۔ تو دیکھیں اگر بچے کی بینک کی جاب ہے تو بالکل مت کریں، مطلقاً منع ہے۔ بینک کی جاب لوگ جو کرتے ہیں ان کے پاس ایک ایک پیسہ حرام کا آتا ہے۔ اسی لیے چاہے ماں باپ ہوں، چاہے وہ بچہ بچی ہوں، اس چیز کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ دیکھیں آج کل جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی پھیلتی جا رہی ہے، بچے کیا کرتے ہیں، دس از مائی لائف، اور مجھے اپنا لائف پارٹنر خود ڈھونڈنا ہے، اور والدین کو بالکل بھی اس چیز میں نہیں ڈالتے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی جب شادی کریں تو ان کا اعتماد قائم کروائیں، ان سے اتنی کمیونیکیشن کریں کہ ان کو یہ احساس پیدا ہو جائے، اعتماد پیدا ہو جائے کہ جو کچھ ہمارے لیے پسند کیا جا رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور جب شوہر اس سے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے، وہ حکم جو احکام شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ پردہ کرنے سے، یعنی جو شرعی پردہ کرنا ہے اس سے روکے، یہ گناہ ہے، اس میں بالکل اپنے شوہروں کی نہیں ماننی ہے۔ نماز پڑھنے سے روکے، روزے رکھنے سے روکے، وہ بھی فرضی روزے، نفلی روزے تو شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی رکھے جاتے ہیں۔ یا کوئی غیر مناسب کام کرنے کو آپ کو جو ہے وہ زور ڈالے تو یہ بالکل بھی نہیں ماننا۔ اور انشاءاللہ یہ جو غیر مناسب کام ہے میں انشاءاللہ آپ کو جب اس کی ضرورت پڑے گی اب لیکچرز میں انشاءاللہ وہ میں ضرور بتاؤں گی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ پھر روز محشر میری امت کثرت کے ساتھ ہوگی تو میں ان پہ فخر کروں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے نطفے کے لیے اچھا انتخاب کرو، یعنی اپنی اولاد کے لیے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اچھی ماں کو تلاش کرو۔ اور آخر میں جب رشتہ کرتے وقت ان ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھ کے اگر رشتہ کر لیا گیا اور پسند آ گیا ایک دوسرے کو تو لازمی استخارہ کریں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد استخارہ کی دعا وہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں،
آپ کے جو حق میں بہتر ہے، اور اس میں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں دے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ یہ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ کہ اگر بات پکی ہو گئی اور اس کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے، منگنی کرنی چاہیے کہ نہیں، اور منگنی اگر کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے، کانٹریکٹ کیسے سائن کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔